نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن الله مولانا العظيم. محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ رب کریم نے ہمیں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے مسجد شریف میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو خلیفہ ثالث امیر المؤمنین جامع قرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. اور 18 ذی الحجہ کو حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی معیت میں حج فرمانے کے بعد مدینہ طیبہ واپس تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جس کا نام غدیر خم ہے. غدیر کنویں کو کہتے ہیں، تالاب کو کہتے ہیں. یہ ایک چرنگی تھی، چوک تھا جہاں حجاج کرام پہنچ کر اپنے اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہوتے تھے. اہل یمن کے راستے پہ چلے جاتے تھے اور اہل مدینہ یہاں سے اپنے راستے پہ روانہ ہو جاتے تھے. یہاں جب حضور پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو ظہر کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے سب صحابہ کرام کو جمع کیا. جمع فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے میں حضور نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہیں 2 تحفے دے کر جا رہا ہوں. گویا کہ اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنایتاً لطیف اشارہ فرما دیا تھا اپنے وصال مبارک کی طرف کہ اب میں تمہارے درمیان
زیادہ دیر نہیں ٹھہروں گا۔ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو حضور نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد محرم شریف کا مہینہ گزرا، پھر صفر کا مہینہ گزرا، اور ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، وصال فرمایا۔ تو یہ 3 مہینے کم و بیش جو درمیان میں وقت تھا، ان 3 مہینوں سے پہلے حضور نے اس خطبے میں اپنے وصال کی طرف اشارہ فرما دیا، اور حضور فرمائی انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہیں 2 بھاری تحفے دے کے جا رہا ہوں۔ ایک تحفہ میں اپنے اللہ کی طرف سے دے رہا ہوں، اور ایک تحفہ تمہیں میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، کیونکہ اسلام کے عقائد میں سے اولین 2 بنیادی عقیدے ہیں، ایک عقیدہ توحید اور ایک عقیدہ رسالہ۔ 2 تحفے تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اور بڑے بھاری تحفے ہیں، بڑے گراں مایہ ہیں، بڑے قیمتی تحفے ہیں، اور جب تک ان 2 تحفوں کے ساتھ، ان 2 چیزوں کے ساتھ تم جڑے رہو گے، وابستہ رہو گے، لن تضلوا بعدی، قیامت تک جو میرے ان 2 تحفوں کے ساتھ وابستہ رہے گا، جڑا رہے گا، قیامت تک میرے بعد گمراہ نہیں ہوگا۔ گمراہ نہیں ہوگا۔ وہ 2 تحفے فرمایا، ایک اللہ کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے دے رہا ہوں۔ فرمایا وہ ثقلین اور امرین کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و اہل بیتی اطرتی۔ ایک تحفہ، ایک چیز اللہ کا قرآن ہے، اور ایک میرے اہل بیت ہے۔ جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ 2 تحفے تھے جو حضور نے اس خطبے میں، جو خطبہ غدیر خم ہے، امت کو عطا فرمائے۔ یہ خطبہ ارشاد فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلایا، کیونکہ حضور نے پوری ظاہری حیات طیبہ میں ایک ہی حج فرمایا تھا۔ اس حج سے واپسی پر نبی کریم علیہ السلام کے کانوں میں آواز پڑی کہ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مخالفت میں کچھ بول رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا، جسے نبی کریم علیہ السلام نے پسند نہ فرمایا۔ یہ خطبہ ارشاد فرما کر حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلایا، اور ایک بلند جگہ پر جہاں حضور خود تشریف فرما تھے، حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں سے قریب نہیں ہوں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن مجید کی آیت ہے کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔
حضور نے فرمایا کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ تو سب صحابہ نے یک زباں ہو کر کہا کہ آقا کریم ہم آپ سے دل و جان سے پیار کرتے ہیں۔ جب صحابہ نے یہ جواب دے دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کیا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور خود اپنا ہاتھ بھی بلند فرمایا۔ اپنے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ لے کر حضور نے بلند کر کے فرمایا پھر سن لو، من کنت مولاہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ جس کو میں پیارا ہوں اس کو علی بھی پیارا ہوں، جس کو میں پیارا ہوں اس کے لیے علی کا پیار بھی لازم۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے چاہتا ہے، اس کو بھی علی کو چاہنا پڑے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ علی کا معنی پیارا، مولا کا معنی پیارا، مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی مددگار، مولا کا معنی جس کو میں پیارا اس کو علی پیارا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، اور جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اب جس کے حضور مولا ہے، جس کے حضور مولا ہیں اس کے علی مولا ہیں۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ یہ غدیر خم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو لقب دیا، جو ٹائٹل دیا، وہ مولا کا لفظ ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کا نامی اسم گرامی آتا ہے تو مولا علی کہنا چاہیے، کیونکہ یہ لقب براہ راست نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا۔ ایک تو یہ نسبت ہے 18 ذی الحجہ کی کہ یوم غدیر خم جب حضور نے حضرت علی کی مولائیت کا اعلان کیا تھا، اور دوسری نسبت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جمعے کا دن تھا، ذی الحجہ کی 18 تاریخ تھی۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ یہ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ یہاں دو باتیں ذہن میں رکھیں کہ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سیدنا عثمان غنی ذی النورین کا یوم شہادت 18 ذی الحجہ، حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا۔ اس لیے ہم مولا علی کے بھی نیاز مند ہیں، اخلاص پیش ہیں، سیدنا عثمان غنی ذی النورین کے بھی نیاز مند اور اخلاص پیش ہیں۔
ان کے ہاتھ کو پکڑ کر حضور نے انہیں مولا علی کا لقب اور ٹائٹل دیا، اور عثمان غنی ہاتھ نبی کریم علیہ السلام کا ہے۔ بیعت رضوان کے موقع پر سن 6 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان کے موقع پر جب 1400 صحابہ کرام نے حضور کے دست اقدس پر بیعت کی تو حضور نے سب سے آخر میں فرمایا ھذا ید عثمان، علی کا ہاتھ میں لے کر ہاتھ کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فھذا علی مولا ہو، اور اپنے ہاتھ کو بلند کر کے حضور نے فرمایا ھذا ید محمد وھذا ید عثمان، فرمایا یہ ہاتھ محمد کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پہلے ایک ہاتھ بلند کیا، فرمایا ھذا ید محمد، یہ میرا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضور نے اس ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ یوں مارا جس سے آواز پیدا ہوئی، فرمایا یہ محمد کا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ۔ فرمایا اب میں اپنے ہاتھ پر عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ سے بیعت کرتا ہوں۔ وہ شان حیدر کرار ہے، یہ شان عثمان غنی ہے۔ یہ سعادت ان لوگوں کے حصے میں آئی ہے جو اہل سنہ والجماعہ ہیں کہ وہ جہاں مولا علی کا نام جپتے ہیں وہاں عثمان غنی کا نام بھی جپتے ہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا حضرت مولا علی کے بارے میں حبہ علامت الایمان، فرمایا علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، وبغضہ علامت نفاق، اور علی سے بغض یہ منافقت کی علامت ہے۔ علی سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور علی پاک سے بغض، دشمنی، اناد اور حسد یہ منافقت ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اے علی مومن تجھ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور مومن تجھ سے بغض کیے منافق تجھ سے بغض کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے 18 ذی الحجہ ان کو مولا کا لقب ملا۔ ادھر 18 ذی الحجہ عثمان غنی کی شہادت ہے رضی اللہ عنہ۔ چونکہ آج ہم اس جامع مسجد میں حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن منا رہے ہیں، تو جمعے کے اندر جو وقت ہوتا ہے اس میں تفصیلی گفتگو ممکن نہیں ہوتی، اس لیے چند چیزیں جنہیں امتیازات کہا جاتا ہے، جنہیں امتیاز وصف کہا جاتا ہے، انفرادیت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ صحابہ کرام تو 1.25 لاکھ تھے، لیکن 1.25 لاکھ صحابہ میں یہ خصوصیات تنہا عثمان غنی کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور میں اس درجے میں یہ وصف نہیں پایا جاتا۔ یہ ان کی انفرادی حیثیت ہے، یہ ان کا امتیازی مقام ہے۔ وہ 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نہیں آئیں۔ پوری کائنات میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں نہیں آئیں،
یہ امتیازی خوبی ہے حضرت عثمان کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا۔ جب اس صاحبزادی کا وصال ہو گیا غزوہ بدر کے موقع پر سن 2 ہجری میں، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان غنی سے کیا تھا۔ یہ انفرادیت ہے، اسی وجہ سے آپ کا لقب ہے ذی النورین، ذی النورین، 2 نوروں والے۔ یہ انفرادی خوبی تھی۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ بات یاد رکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ میں نے جتنے بھی نکاح کیے اپنی بیٹیوں کے، حضور نے فرمایا میں نے اپنی مرضی سے کسی کا نکاح رشتہ نہیں کیا الا وحی من اللہ تعالی۔ جتنے بھی میں نے عقد کیے، بیٹیوں کے نکاح کیے، میں نے اللہ کی وحی کے مطابق کیے، اللہ کی وحی کے مطابق کیے۔ یہ انفرادیت تھی حضرت عثمان غنی، ان کا لقب ہے ذی النورین۔ اور ایک اور امتیازی خوبی اور خصوصیت حضرت عثمان غنی کہ حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اس لیے ان کا لقب ہے ذی الہجرتین۔ ذی النورین بھی لقب ہے اور ذی الہجرتین، 2 ہجرتوں والے۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی حضرت رقیہ کے ساتھ، اور دوسری ہجرت کی تھی مدینہ منورہ کی طرف۔ 2 ہجرتیں آپ کے حصے میں آئیں، اس لیے ان کا لقب ہو گیا ذی الہجرتین، 2 ہجرتوں۔ اور ایک اور خوبی ایسی ہے کہ جنہوں نے ڈائریکٹ اور براہ راست نبی کریم علیہ السلام سے جنت کی بشارت حاصل کی، 10 مرتبہ حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی، اور ان کا شمار 10 مبشرہ صحابہ میں ہے جن کا نام لے کر حضور نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے۔ 10 مرتبہ جنت کی بشارت ملی نبی کریم علیہ السلام سے۔ اور ایک اگلی خوبی غور سے سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ کسی کو اشکال نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کیا جنت بھی خریدی جا سکتی ہے؟ میں وہ حدیث کے لفظ پڑھ دیتا ہوں اور کیسے خریدی وہ بھی بتا دیتا ہوں، تاکہ سرے سے کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی اشکال پیدا ہی نہ ہو۔ جامع ترمذی میں لکھا ہے اشترا عثمان الجنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتين حيث حفر بئر روما وحيث جهز جيش الاسرى۔ اشترا کا معنی ہے خریدا، اخباروں میں لکھا ہوتا ہے نا مشتری ہوشیار باش، خریدار۔ یہ جائیداد تنازع والی ہے، مشتری ہوشیار باش، جو خریدے گا خود ذمہ دار ہے۔ یہ جائیداد کا تنازع ہے، اخباروں میں اشتہار آتے ہیں۔ اشترا کا معنی ہے خریدا۔ کس نے خریدا؟ اشترا عثمان، عثمان نے خریدا۔ کیا چیز خریدی؟ الجنہ، جنت خریدی، مرتين، 2 مرتبہ۔ اور کس سے خریدی؟ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک سے 2 مرتبہ عثمان غنی نے جنت خریدی۔ حيث حفر بئر روما وحيث جهز جيش الاسرى۔ ایک جب مدینہ پاک کا کنواں بئر روما خرید کر
مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور ایک اس وقت جب لشکر اسرت غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر جانے والا، اس کا پورا خرچہ اکیلا عثمان غنی نے اٹھایا تھا۔ یہ دو موقع ہیں جب عثمان غنی نے جنت خریدی نبی پاک سے۔ اب یہ خریدنے کا جو لفظ ہے نا، اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور منبر پہ تشریف لائے، صحابہ کو جمع کیا، پانی کا مسئلہ ہو گیا، پانی خریدنا پڑتا ہے، اور ایک ہی کنواں مدینہ شریف میں جس کا پانی خوشگوار تھا، خوش ذائقہ تھا، اور وہ یہودی کی ملکیت تھی، وہ پانی فروخت کرتا تھا، مسلمانوں کو پانی خریدنا پڑتا تھا۔ حضور نے جب یہ پریشانی دیکھی، حضور منبر پہ آئے، حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ فرمایا، یوں اشارہ کیا مجمع کی طرف، تم میں سے کون ہے جو روما کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ عثمان غنی کھڑے ہوئے اور پورا کنواں روما خرید کر حضرت عثمان غنی نے اہل ایمان کے لیے وقف کر دیا۔ اور دوسرا موقع وہ تھا غزوہ تبوک کے موقع پر، صحابہ کو جمع کر کے حضور نے فرمایا نکلو اللہ کے راستے میں، تبوک جانا ہے، حق اور باطل کا معرکہ ہے، تم میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے تیار ہیں، مگر کریں کیا؟ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، جانے کے لیے سواری نہیں، لڑنے کے لیے تلوار نہیں، ہم تو تیار ہیں نکلنے کے لیے۔ شدت کی گرمی، آسمان آگ پھینک رہا تھا، زمین ایسی تپی ہوئی تھی جیسے زمین آگ اگل رہی ہے، شدت کی گرمی، پاؤں میں جوتا نہیں، تن ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں، لڑنے کے لیے تلوار نہیں، کھانے پینے کے لیے راشن پانی نہیں، کیا کریں گے؟ ہم تو تیار ہیں نکلنے کے لیے، لیکن ہماری حالت دیکھ لے کے آئے۔ میرے آقا ممبر پہ آئے، ممبر پہ آ کے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو لشکر اسرت کی کفالت کرے، میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ جنت کیسے خریدی عثمان غنی نے؟ حضور نے فرمایا مال مجھے دے دو، مجھ سے جنت لے لو۔ اللہ کی راہ میں مال دو، تم اللہ کی راہ میں مال دو، میں مصطفیٰ تمہیں جنت عطا کروں گا۔ عثمان غنی اس بھرے مجمع میں کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور جتنے بھی لوگ سپاہی فوجی اس لشکر میں شریک ہو کر تبوک میں جائیں گے، سب کے وردی، یونیفارم، لباس، خوراک، راشن پانی، پہننے کے لیے جوتا، یہاں تک کہ جوتوں کے تسمے اور راشن کے بورے باندھنے کے لیے سیبے اور رسیاں، سارا خرچہ اکیلا عثمان اٹھائے گا۔ 900 اونٹ، 900 اونٹ عثمان غنی نے، سارا خرچہ بھی اٹھایا، بوٹوں کے تسمے، لڑنے کے لیے تلواریں، نیزے، بھالے، زریں، پورا ساز و سامان، ٹوٹل خرچہ غزوہ تبوک پہ جتنا ہوا اکیلے عثمان غنی نے دیا۔ 900 اونٹ، 300 گھوڑے، 1000 دینار، 1000
دینار پتہ ہے کاغذ کا نہیں ہوتا تھا، سونے کا. درہم چاندی کا ہوتا تھا اور دینار سونے کا، سونے کے سکے بنے ہوتے تھے. 1000 دینار. اور دینار جب دیا نا 1000، قربان جائیں حدیث شریف میں ہے، حضور نے اپنی جھولی مبارک میں وہ سونے کے سکے 1000 دینار اپنی جھولی میں ڈالے. حضور اس طرح رولتے تھے جس سے آواز پیدا ہوتی تھی. حضور اتنے خوش ہوئے کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم. لوگوں آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ کرے، جو مرضی آج کے بعد عثمان کرتا پھرے. ما عمل بعد اليوم ما در عثمان قد قطع عثمان. فرمایا اللہ نے عثمان کو جنت لکھ کر دے دی ہے. اللہ عثمان جو کچھ مرضی کرتا پھرے، جو کچھ مرضی کرتا پھرے. اللہ تجھے تیری عزت کی قسم میرے عثمان سے باز پرس نہ کرنا. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوصاف، آپ کی امتیازی خصوصیات، ان میں سے ایک سب سے بڑی خوبی جو جمعے کے خطبات میں 1400 سال سے بعض خطبہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، جامع قرآن کامل الحیاء والایمان. عثمان ایمان میں بھی کامل ہے، حیا میں بھی کامل ہے. جامع قرآن جمع کرنے والا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. یہ وصف حیا، شرم و حیا، یہ ایسا وصف ہے حضرت عثمان کا. فرمایا میری پوری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان غنی ذی النورین ہے. سخاوت. 2 چیزیں میں عرض کروں گا، ذہن میں بٹھا لیں. شہادت عثمان غنی کا دن منا رہے ہیں تو ذہن میں 2 باتیں دیکھیں. ایک ہے حیاء عثمان، ایک ہے سخائے عثمان. حیا میں بھی عثمان کا کوئی ثانی نہیں، سخا میں بھی عثمان کا کوئی ثانی نہیں. اور جب شہید ہوئے تھے پوری 12 سال خلیفہ رہے، حکمران، خلیفہ وقت، امیر المومنین، خلیفہ ثالث. 12 سال کرسی رہی ان کے پاس، اقتدار رہا، خلافت رہی. ان 12 سالوں میں ایک پائی بھی تنخواہ نہیں لی. امیر المومنین کا وظیفہ ہوتا ہے، کاروباری تھے، تاجر تھے حضرت عثمان. جب خلیفہ بن گئے تو کاروبار نہیں کر سکتے تھے، تجارت میں وقت ہی نہیں، خلیفہ وقت ہے. اس خلافت کی وجہ سے اتنا کاروباری نقصان ہوا، چونکہ وظیفہ تو لیتے نہیں تھے، بیت المال سے تنخواہ 12 سال ایک پائی تنخواہ نہیں لی عثمان نے. بلوائی مصر سے جب قتل کرنے آئے تھے حضرت عثمان کو گھیرا کر لیا، 40 دن مکان کو گھیر لیا اور کہا عثمان استعفیٰ دو، عثمان گھر جاؤ، ریزائن کرو، خلافت سے چمٹے ہوئے خلافت چھوڑ دو. عثمان غنی نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہ خلافت چھوڑوں گا، نہ استعفیٰ دوں گا، نہ دستبردار ہوں گا. کیوں؟ فرمایا میرے آقا نے فرمایا تھا عثمان لعل اللہ ان یکمسک قمیصا، اللہ تمہیں قمیص خلافت پہنائے گا، تمہیں کرتا خلافت پہنائے گا.
خلافت کی مسند پہ بٹھائے گا. فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْ. اے عثمان، جو دین کے دشمن ہوں گے، منافق ہوں گے، وہ تجھ سے مطالبہ کریں گے کہ ریزائن دو، گھر جاؤ، حکومت چھوڑو. اے عثمان، میری نصیحت پلے باندھ لینا، شہید ہو جانا مگر خلافت نہ چھوڑنا. اقتدار ان کے پاس، عثمان غنی کے پاس، لشکر ان کے پاس، فوج ان کے پاس، پولیس ان کے پاس. سب سے پہلے آنے والا کون تھا؟ اور کس سے کہانی گھڑنے والوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 40 دن اور ایک روایت میں 50 دن عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر کے سوشل بائیکاٹ کیا گیا. نہ دانا، نہ پانی، نہ کھانے پینے کی اشیاء عثمان کے گھر میں جانے نہیں دی گئی. مکان گھیرے میں ہے. سب سے پہلے مدد کے لیے آنے والے مولا علی تھے. کہا تھا عثمان، ہماری رگوں میں ہاشمی خون ہے، میں اپنا پورا خاندان ہاشمی لے کے آتا ہوں، بس عثمان تیری اجازت چاہیے، پھر دیکھ میں ان بلوائیوں سے کیسے نپٹتا ہوں. حضرت عثمان نے کہا، اے علی، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، فوج میرے پاس، پولیس میرے پاس، لیکن میں اپنی ذات کی خاطر مدینہ شریف کی گلیوں کو خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا. نہ فوج کو حکم، نہ پولیس کو حکم، خود شہید ہو گئے لیکن مدینہ شریف کی گلیوں کو خون سے رنگین ہونے سے بچا دیا. عثمان غنی ایک بات کہہ گئے تھے، شہید ہونے سے ایک دن پہلے عثمان غنی نے کہا تھا کہ میں تو شہید ہو جاؤں گا، لیکن یاد رکھو میری شہادت کے بعد خون کی ایسی لکیر کھنچ جائے گی کہ قیامت تک یہ امت پھر اکٹھی ہو کے نہیں بیٹھے. حضرت عثمان غنی کے قاتل کون تھے؟ یہودی النسل، جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا. منافق تھے، یہودی، لیکن مسلمان بنے ہوئے تھے. اور کہاں سے آئے تھے؟ مصر سے. مدینہ شریف کا گھیرا، وہ عثمان جس نے بیر روما خرید کے وقف کیا، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ دینے والا عثمان، قرآن جمع کرنے والا عثمان، 10 مرتبہ نبی پاک سے جنت کی بشارت لینے والا عثمان. ہائے ہائے، آخری وقت آیا، فرمایا لوگوں، میں عرب کا وہ واحد بندہ ہوں جس کے پاس اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے، اتنی بکریوں کے ریوڑ تھے کہ پورے عرب میں کسی کے پاس اتنا مال نہ تھا جتنا مال عثمان کے پاس تھا. مکان کی چھت پہ آ کے جو قاتل آئے تھے نا قتل کرنے، ان سے کہا میں تو سب سے زیادہ امیر کبیر بندہ تھا، گھوڑے، اونٹ، بکریاں، ریوڑ اتنے کسی کے پاس نہیں. آج عثمان وہ ہے جس نے 12 سال بیت المال سے پائی نہیں لی. اس وقت میرے پاس صرف 2 اونٹ، صرف 2 اونٹ، وہ بھی میں نے حج کرنے کے لیے رکھے ہیں. ہائے ہائے، صرف 2 اونٹ رہ گئے میرے پاس. کل پونجی، کل دولت، کل بینک بیلنس مال، یہ کمائی ہے میری اقتدار کی کہ میرے پلے رائی کچھ نہیں، سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا. 2 گھوڑے رکھے ہیں، وہ بھی 2 اونٹ رکھے ہیں، اور وہ بھی حج کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا بتاؤ بیر روما کس نے خرید کے وقف کیا تھا؟ مسجد نبی کے لیے جگہ کس نے دی تھی؟ کس کے نکاح میں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں تھیں؟ وہ کون ہے جس نے 10 مرتبہ مدینے والے آقا سے جنت کی بشارت دی؟ قاتلوں نے کہا عثمان زیادہ باتیں نہ کرو، اقتدار چھوڑ دو، استعفیٰ دو، گھر جاؤ. آپ نے فرمایا وہ تو میں نہیں جاؤں گا. ادھر عثمان غنی کی شہادت کا دن 18 ذی الحجہ، فجر کی نماز پڑھ کر لیٹے،
خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں حضور کے ساتھ، فرمایا عثمان خواب میں 18 ذی الحجہ فجر کے بعد لیٹے کمر سیدھی کرنے کے لیے، خواب میں آقا کی زیارت ہوئی، فرمایا عثمان آج تیری شہادت کا دن ہے، آج روزہ رکھ لے، روزے کی نیت کر لے، آج تیری شہادت کا دن ہے، آج تیری افطاری محمد کی بارگاہ میں ہوگی۔ روزہ رکھ لیا ہے، شہادت کا دن ہے 18 ذی الحجہ، دن جمعہ کا، جمعۃ المبارک، قرآن پڑھ رہے تھے حضرت عثمان، قرآن پڑھتے ہوئے بلوائی پچھلے مکان سے اوپر چڑھے چھت پہ، چھت پر چڑھ کر سین میں اترے، عثمان غنی کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیا۔ آپ کی بیوی زوجہ، ان کا نام تھا حضرت نائلہ، وہ چھڑانے کے لیے آگے بڑھی، ان کی انگلیاں کٹ گئی حضرت نائلہ کی، دھکے دے کر گرایا گیا، زخمی کیا گیا، حضرت عثمان کے سر میں تلواریں ماری، آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ اللہ جب شہید ہوئے تو حضرت مولا علی کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان تو شہید ہو گئے، آپ تشریف لائے نا، تو حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر 2 نوجوان کھڑے کیے تھے حضرت علی نے، 2 گبرو جوان کھڑے کیے حضرت مولا نے عثمان غنی کی حفاظت کے لیے، پہرے دار۔ وہ کون تھے؟ ایک کا نام تھا حسن بن علی، ایک کا نام تھا حسین بن علی۔ حضرت علی آئے نا کہ مدینہ شریف میں شور مچ گیا، عثمان شہید ہو گئے، شہید مدینہ، مظلوم مدینہ۔ قیامت کے دن جب اللہ نے پوچھا عثمان جب تو شہید ہوا تھا کیا کر رہا تھا، کہیں گے اللہ تیرا قرآن پڑھ رہا تھا، تیرا قرآن پڑھ رہا تھا۔ حضور 2 تحفے دے کے گئے تھے اس امت کو، کتاب اللہ وعطرتی، جب تک ان سے جڑے رہو گے، فرمایا میرے بعد قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ اب کتاب اللہ کا یہ حال کہ عثمان قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، اور عطرت سے ایسے جڑے کہ 2 شہزادے خاندان نبوت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت مولا علی آئے نا، امام حسن کے سینے پہ زور سے ایسے کیا، پھر حضرت حسین کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایسے فرمایا تمہارے ہوتے ہوئے قاتل کیسے اندر چلے گئے، تمہیں میں نے پہرے دار مقرر کیا تھا، تمہارے ہوتے ہوئے قاتلوں کو کیسے ضرورت ہوئی اندر جانے کی۔ دونوں شہزادوں نے کہا ابا جی حضور ادھر سے قاتل نہیں گئے، ادھر سے قاتل نہیں گئی، پتہ نہیں کس طرف سے آئے ہیں۔ جب حضرت علی اندر گئے، عثمان شہید ہوئے پڑے ہیں، اور خون عثمان غنی کا قرآن کی اس آیت پہ پڑا ہوا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پہلے سپارے کے آخری صفحے پر قرآن کی یہ آیت ہے جس پر عثمان غنی کا خون گرا تھا۔ حضرت نائلہ نے حضرت علی سے کہا کہ ان شہزادوں کا کوئی قصور نہیں، قاتل آئے ہیں پچھلے گھر سے، اوپر چھت پہ چڑھ کے چھت سے اترے ہیں، شہزادے تو دروازے پہ کھڑے تھے۔ عثمان غنی کی شہادت 18 ذی الحجہ، 26 ذی الحج کو حضرت عمر کو نماز فجر کے وقت شہید کیا گیا، زخمی کر دیا گیا، قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ 26 ذی الحجہ کو 4 دن آپ شدید زخمی حالت میں رہے، اور محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق اعظم نے شہادت پائی۔ یہ 2 شہادتیں متصل ہیں۔ پھر تیسری شہادت، شہادت عظمیٰ اور شہادت کبریٰ، شہادت کربلا ہے جو محرم کی 10 تاریخ کو ہوئی۔ اسلامی سال کے آخری مہینے میں بھی شہادتیں، اور اسلامی سال کی پہلے مہینے میں بھی شہادتیں۔ نہایت سادہ و رنگین ہے داستان حرم،
نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی ہوئی منا میں، اور 10 محرم کو قربانی ہوئی کربلا میں۔ یہ شہادتوں کی داستان ہے۔ اللہ عثمان غنی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل۔ جب جنازہ اٹھایا عثمان غنی کا، پتھر مارے جنازے پہ۔ ایک گلی میں جنازہ جاتا تھا، پتھر برستے تھے، جنازہ واپس آ جاتا تھا۔ دوسری گلی میں جنازہ جاتا، پتھر برستے، پھر جنازہ واپس آ جاتا۔ مدینہ شریف کی گلیوں میں جنازہ گھوم رہا ہے، جدھر جنازہ لے کے جاتے ہیں بلوائی پتھر مارتے، خشت باری ہو رہی ہے۔ آخر حضرت علی نے مشورہ دیا کہ رات کو جنازہ پڑھیں گے، اور ایسا منظر تھا کہ حضرت جبیر بن عطم نے رضی اللہ تعالی نے نماز جنازہ پڑھائی، حضرت مولا علی تلوار لے کر پہرا دیتے رہے۔ رات کی تاریکی میں جنازہ ہوا، اور کتنے آدمی تھے؟ صرف 17 بندے۔ عثمان غنی کے جنازہ 17 بندیاں پڑے ہیں۔ جس نے گھر بار لٹا دیا دین کے لیے، ان کے ساتھ یہ اشر ہوا ہے، اور یہ اشر ہوا ہے ان کے ساتھ۔ جنت البقیع شریف میں آپ کی تدفین رات کے وقت عمل میں آئی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز جنازہ کا سب اہتمام بھی کیا، پہرا بھی دیا، اور حضور نے فرمایا 2 چیزیں تحفے میں دے کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم امرین، وفی روایت انی تارک فیکم ثقلین۔ 2 تحفے تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ایک تحفہ اللہ کی طرف سے، ایک تحفہ اپنی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے تحفہ کتاب اللہ کا قرآن دے کے جا رہا ہوں، اور اپنی طرف سے اپنی اہل بیت دے کے جا رہا ہوں۔ خوش نصیب ہیں ہم، ہمارے اس ہاتھ میں صحابہ کی محبت کا علم ہے، اور اس ہاتھ میں اہل بیت کی محبت کا علم ہے، اہل سنت کا ہے۔ بیڑا پار کیا صحاب حضور نجم ہیں، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ یہ مدینہ شریف کی گلیوں میں جو جنازہ گھوم گھوم کے واپس آ رہا ہے، مظلوم مدینہ ہیں، شہید مدینہ ہیں، اور جنازہ گھوم کے کہہ رہا تھا کہ عاشق کا جنازہ ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، پوچھائے محبوب سے گھوم کے نکلے۔ دس مرتبہ حضور سے جنت کی بشارت پانے والا رسول اللہ کا دوہرا داماد، قرآن جمع کرنے والا، لشکر اسرت کی کفالت کرنے والا، بیر روما وقف کرنے والا، اور جب شہادت کا وقت آیا گھر بار لٹا دیا، اور صرف 2 اونٹ باقی رہ گئے، باقی ہر چیز اسلام پہ قربان کر۔ یہ محسن اسلام ہے جامع قرآن سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ان کی قبر پر قیامت تک کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ وآخر دعوانا